بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وآله وسلم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، امت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، نوجوانان اسلام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج معراج کی رات ہے، جس کو شب معراج کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 51 یا 52 سال کی تھی اور آپ نبوت کے 12ویں سال میں تھے، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا. معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج کیوں کرائی گئی؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ کیا اسرار و رموز ہیں؟ مختصر وقت میں ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غموں کے اندر گھری ہوئی تھی. بچپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا انتقال ہو گیا جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. 6 سال کی عمر میں امی کا انتقال ہو گیا. 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے گھر میں رہنے لگے، ان کی کفالت میں رہنے لگے، ان کے ساتھ رہنے لگے. اور حضرت ابو طالب نے جو اپنے بھتیجے کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، بھتیجے کے ساتھ چاچا کا اس طرح پیار بھرا محبت بھرا سلوک تھا، شاید دنیا کا کوئی چاچا اپنے بھتیجے کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکتا. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کی کمی کا احساس تک ہونے نہیں دیا حضرت ابو طالب نے. گھر میں کھانا پک جاتا، پہلے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے، ان کے کھانا کھانے کے بعد اپنے سگے بچوں کو بلا کر کے کھانا کھلاتے، اس ڈر میں کہ کہیں میرے بچے کھا لیں اور کھانا ختم ہو جائے اور محمد بھوکا نہ رہ جائے. اسی طرح جب حضرت ابو طالب سوتے تو اپنے سگے بچوں کے ساتھ نہ سوتے، نہ سگے بچوں کو ساتھ میں لیتے، محمد کو اپنے ساتھ سلاتے، یہ سوچ کر کے اس کا باپ ہوتا تو شاید یہ باپ کے بازو سوتا، اسے احساس نہ ہو کہ میرے باپ کا انتقال ہوا ہے. بہت سارے واقعات ہیں جس میں حضرت ابو طالب کی جو محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ یہ موضوع نہیں ہے تو میں یہ بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن اتنا یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس موقع پر بھی ابو طالب ایمان نہ لانے کے باوجود بھی اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا.
ایمان نہیں لائے حضرت ابو طالب، اسلام نہیں لائے، قبول نہیں کیا، لیکن اپنے بھتیجے کے ساتھ رہے کہ میرے بھتیجے کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، اسے کوئی نہیں ستائے گا، اسے گالیاں نہیں دے گا۔ کتنی مرتبہ قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ نئے دین کا اعلان کر رہا ہے، یہ ایک اللہ کا اعلان کر رہا ہے، اس کو بات سمجھاؤ۔ ایک دو مرتبہ ابو طالب سن کر کے انسنی کر دیے، ایک مرتبہ تو قریش کے لوگوں نے زیادہ ٹارچر کر دیا ابو طالب پر کہ آپ سمجھاؤ ورنہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ اپنے بھتیجے کو بلا کر سمجھاؤ۔ تو حضرت ابو طالب نے لوگوں کی ان باتوں کو سن کر ایک مرتبہ بلا لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ بیٹا دین کی دعوت دو، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ مت دو، تھوڑا ہلکا ہلکا خاموشی کے ساتھ دو۔ قریش کے لوگ پریشان ہیں، قریش کے لوگ بار بار آ رہے ہیں میرے پاس میں، تھوڑا اپنا موقف ہلکا کرو، دھیما رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان شاید آپ بھی آج سے میرا ساتھ نہیں دینے والے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنا موقف بتا دیا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دعوت نہیں دینا ہے، جبکہ میں یہ طے کر لیا ہے کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر کے رکھ دیں گے تب بھی میں دین کے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ اتنا جملہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کر جانے لگے۔ حضرت ابو طالب سے رہا نہیں گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس بھتیجے کو میں نے باپ کی کمی کا احساس ہونے نہیں دیا، جس کی شفقت کا میں نے خیال رکھا، آج وہ بھتیجا اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہوئے میرے گھر سے پلٹ کر جا رہا ہے۔ آج وہ بھتیجا واپس مڑ کر کے جا رہا ہے، جس کی تکلیف مجھے برداشت نہیں ہے۔ تو ابو طالب نے آواز لگائی بیٹا محمد واپس آ جاؤ، کیوں اتنی جلدی منہ موڑ کر جا رہے ہو؟ پھر ابو طالب نے کہا کہ جاؤ، تمہارا جو دل آئے کر لو، ابو طالب تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اپنے موقف میں سخت رہنا چاہتے ہو، کھلا دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو بیٹا جاؤ کرو، یہ مت سمجھو کہ ابو طالب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، ابو طالب تمہارے ساتھ ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں دوست داڑھی رکھتا ہے تو ساتھ والا دوست دوستی چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی داڑھی کے ساتھ میں کیسے اس کے ساتھ جاؤں۔ یہ ہمارا ماحول ہے، ہم کسی نیک انسان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، ہم تانے دینا شروع کرتے ہیں، بہت بڑا نمازی ہو گیا، بہت بڑا دیندار ہو گیا۔ ابو طالب غیر مسلم ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم قدم پر ساتھ دیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ کے بعد زمین پر اللہ کے نبی کے دو مضبوط سہارے تھے، مضبوط سہارے۔ ایک سہارا باہر میں ساتھ دیتا تھا اور ایک سہارا اندر ساتھ دیتا تھا۔ جو سہارا اندر ساتھ دیتا تھا اسے خدیجہ امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور جو باہر ساتھ دیتا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ وہ دونوں مضبوط پلر، مضبوط ستون تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تکلیفیں جھیل کر کے مکے والے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی ہیں، اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے پیٹھ پر رکھتے ہیں۔ جانوروں میں سب سے زیادہ بھاری بھرکم اوجھڑی اگر ہے اونٹ کی ہے، اونٹ بہت بڑا جانور ہے، وہ پوری کی پوری اوجھڑی لا کر رکھ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ اٹھا نہیں پاتے تھے۔ یہ باہر کی تکلیفیں جس کا ساتھ امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں دیتی، تسلی کی باتیں کرتی، سمجھاتی، اور باہر کے عوامی حالات میں حضرت ابو طالب سہارا بنتے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہے ایک ہی سال میں یہ دونوں کی جان اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتے ہیں اور دونوں سہارے ٹوٹ جاتے ہیں ایک ہی سال۔ نبوت کے 10ویں سال جب اللہ کے نبی کی عمر 50 سال کی ہے
اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ دونوں سہاروں کو ایک ساتھ تھوڑے وقفے سے اٹھا لیتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال اور حضرت ابو طالب کا بھی انتقال. یہ مضبوط سہارے تھے. باہر کے لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک پیچھے شہ اور ایک طاقت تھی کہ میرے چاچا ہیں. ابا نے تو کیا ہوا، میرے چاچا ہیں، میری بیوی میری بیگم میرے ساتھ ہیں. اب یہ دونوں سہارے توڑ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تنہا ہو جاتے ہیں. کوئی ساتھ میں نہیں ہے، نہ باہر کا سہارا ہے نہ اندر کا سہارا ہے. تکلیف عروج پر جتنی تکلیف میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہے، میں اور آپ برداشت نہیں کرتے. ہم تصور نہیں کر سکتے. کبھی کیا ہمارے راستوں پر کانٹے بچھائے گئے؟ کیا ہمیں کوئی ہمارے منہ پر کسی نے مٹی پھینکی ہے؟ ہمیں راستے میں جاتے ہوئے کسی نے گالیاں دی ہیں؟ کیا جاتے جاتے ہم کو کسی نے پاگل مجنون دیوانہ کہا ہے؟ راستے پر چل رہے کسی نے ہمیں جادوگر کہا؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے پوری دنیا میں، ایک ہلکی گالی ہم برداشت نہیں کر سکتے. کتنا بڑا مضبوط جگر ہوگا میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام تکلیفوں کو برداشت کیا، ایک حرف شکایت زبان پر نہیں آئی. حد ہو گئی تکلیفوں کی، حد ہو گئی پریشانیوں کی. ایک پریشانی وہ ہے جو عوام سے مل رہی ہے اور ایک مصائب وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہو رہی ہے. جب پریشانی اور مصائب دونوں طرف سے آ جاتی ہے تو بندہ کیا کرے گا؟ بندہ تو تنہا ہو جائے گا. کیا کیا خیالات اس کے ذہن میں نہیں آتے ہوں گے. اب کسی خیال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کرتے ہیں. طائف کے سفر میں جاتے ہیں تو وہاں بھی پتھروں کی بارش ہوتی ہے. نہ ووٹ مانگنے گئے نہ نوٹ مانگنے گئے، دین کی دعوت کے لیے گئے، دین کی تبلیغ کے لیے گئے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ پتھروں کی بارش لہو لہان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو آج تک کسی نے چھڑی سے نہیں مارا، یہ پتھروں سے مار رہے ہیں. کس کو مار رہے ہیں؟ جن کے طفیل میں یہ دنیا بنی ہے ان کو پتھر سے مار رہے ہیں، لہو لہان کر رہے ہیں. اب تصور کریں ہم کس نبی کے امتی ہیں اور ہم بدلہ لینے کے لیے کتنے جلدی تیار ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس معافی نہیں ہے، ہماری ڈکشنری میں معافی کا لفظ نہیں ہے. ہماری ڈکشنری میں کسی نے ہلکی مار ماری ہے تو اس کے دانت توڑ دینا ہے، اپنی پہلوانی دکھانا ہے، اپنی طاقت دکھانا ہے. اور اسوہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تکلیفوں پر تکلیفیں، پتھروں کی بارش، جوتے خون میں چمٹ گئے ہیں، نکالے نہیں جا رہے ہیں، پورا بدن لہو لہان ہے. ایک بد دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. حق تھا بد دعا کرنے کا. فرشتے آئے بد دعا کیجیے آپ. اللہ دو پہاڑوں کو ان کو ملا کر کے رکھ دیں گے، درمیان والے چٹنی ہو جائیں گے، پس کر رہ جائیں گے، ان کی بوٹی بوٹی الگ ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں بد دعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیتے، آج طائف میں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا. جائیے مدینے کا، مکی اور مدینے کا خوبصورت شہر طائف جہاں آج مسجد تعمیر ہو رہی ہے. اس سفر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر اپنی چچا کی بیٹی حضرت ابو طالب کی بیٹی حضرت علی کی بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں. رجب کی 27ویں شب آج کی شب ہے. اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، تھکے ماندے، تکلیفوں سے چور چور، زخموں سے چور. اپنوں نے ستایا، غیروں نے ستایا، مار کھائی، گالیاں کھائے، تانے سہے. اس کے باوجود آرام کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ، میرا بندہ تکلیفوں کی حد تک پہنچ چکا ہے، اب نعمتوں کی حد تک اسے بلایا جائے. اب اوپر لائیں گے.
دنیا والوں کو سبق دیا گیا تکلیفیں جتنی بھی ہو راحتیں ضرور آنے والی ہیں. رات جتنی چاہے کالی ہو دن کا اجالا آ کر ہی رہے گا. ہمیشہ رات نہیں رہتی اور نہ ہمیشہ دن رہتا ہے. کہ دنیا ہے یہاں تکلیفیں ہیں, یہاں پریشانیاں ہیں, یہاں مسائل ہیں, یہاں حالات ہیں, یہاں آرام بھی ہے, یہاں سکون بھی ہے, یہاں عافیت بھی ہے. جنت ہے جہاں تکلیف نہیں, جہنم ہے جہاں آرام نہیں. دنیا میں دو بھی ہے, کسی کے لیے زندگی دنیا جہنم, کسی کے لیے دنیا جنت بن جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جھنڈ کے ساتھ آتے. اللہ کے نبی آرام فرما رہے. اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ ہلا کر کے اٹھائیں گے بے ادبی ہوگی, نام لے کر پکاریں گے بے ادبی ہوگی, گستاخی ہوگی. آرام فرما رہے. خیال آتا ہے ذہن میں کیوں نہ ان کے قدموں کو بوسہ دیا جائے. حضرت جبرائیل امین سید الملائکہ, فرشتوں کے سردار, روح الامین جبرائیل امین, تمام نبیوں کے پاس وہی لے کر جانے والے جو فرشتے ہیں, فرشتوں میں سب سے مقرب فرشتے, ٹاپ 1 جن کو کہا جاتا ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں. آپ بیدار ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا بات ہے جبرائیل, رات کے اتنے سناٹے میں تم آئے ہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا رب آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے, آپ سے ملنا چاہتا ہے. آپ کو لینے کے لیے 70,000 فرشتوں کا مجمع آیا ہے. چلیے سرکار چلتے ہیں, اللہ کا دیدار کرتے ہیں. آپ کے لیے پورا آسمان سجایا گیا ہے. آج آپ کو معراج ہونے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں. حتیم مکے کے بازو میں جو گول روڈ بنا ہوا ہے وہاں لے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کھول دیا جاتا ہے. شق صدر کہتے ہیں, زمزم کے پانی سے دل کو دھویا جاتا ہے, پھر اس دل کو رکھ دیا جاتا ہے. اب یہاں ایک سواری کھڑی ہے جس کو براق کہتے ہیں. برقن کے معنی بجلی, بجلی سے زیادہ تیزی اس جانور میں تھی. وہ لے جانے کے لیے براق کھڑا ہے, بالکل تیار کھڑا ہے. اور یہ براق یہ جنت کی سواری ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لائے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ تشریف رکھیے, سفر آپ کا شروع ہوتا ہے. اب آپ کو یہاں سے جانا ہے. 15واں پارہ آغاز ہوتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا ہے, وقت رک گیا ہے. معراج ہو رہا ہے, سب سے کم وقت میں سب سے لمبا سفر. تاریخ نے وہ سفر نہ دیکھا ہے نہ آئندہ دیکھے گا. ایسا لگتا ہے گویا وقت کو رکا دیا گیا ہے. رات باقی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر واپس آ گئے. 2 سفر, ایک سفر ہے زمین کا سفر, ایک سفر ہے آسمان کا سفر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مکے سے مسجد اقصی, بیت المقدس شام میں جو واقع ہے, فلسطین کی جو زمین ہے وہاں لے کر کے جایا گیا براق سواری پر. جہاں انسان کی آخری نگاہ لاش جہاں تک پہنچتی ہے اس جانور کا پہلا قدم وہاں تک پڑتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جا رہا ہے. یہ معراج کا واقعہ ہمارے دماغ میں آنے والا واقعہ نہیں ہے. کئی لوگ اس واقعات کی تہ میں پہنچتے پہنچتے ملحد ہو گئے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اسی لیے 15ویں پارے میں اللہ نے آغاز کیا سبحان, لے جانے والا اللہ ہے. اللہ کے نبی خود سے نہیں گئے, انسان خود سے نہیں جا سکتا. جب اللہ لے جانا چاہتا ہے تو کسی کو بھی لے جا چاہتا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ میں بتایا, ایک ہے قانون, ایک ہے قدرت. ایک ہے قانون, ایک ہے قدرت. قانون یہ ہے کہ چھری ذبح کرے, قدرت یہ ہے کہ چھری ذبح نہ کرے. قانون یہ ہے آگ جلائے, قدرت یہ ہے کہ آگ نہ جلائے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلائی. قانون یہ ہے بچہ پیدا ہونے کے لیے ماں باپ ہو, قدرت یہ ہے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. یہ قدرت ہے. اللہ لے جانا چاہے تو لے گیا. ہمارے سوالات سے اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ لے جانا چاہتا ہے لے جاتا ہے. روزانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آ رہے, وحی لا رہے. آسمان سے روزانہ جبرائیل علیہ السلام آ سکتے ہیں.
زمین سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کیوں نہیں جا سکتے؟ تو بہرحال جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. درمیان میں 2-4 اسٹاپ روک دیا گیا اللہ کے نبی کو. ایک جگہ پہنچے، کہا اللہ کے نبی رکیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، یہ آپ کی ہجرت کی زمین ہے، یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، وہ مدینے کی زمین ہوگی. اس زمین پر رکایا گیا، پھر پڑھایا گیا آپ کو. پھر آگے گئے بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہاں نفل پڑھائی گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، وہاں نماز پڑھی اور بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے آگے گئے طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، اس پہاڑ پر گئے. پھر وہاں سے بیت المقدس کو پہنچ گئے. بیت المقدس قبلہ اولیٰ فلسطین میں جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے تمام انبیاء وہاں اللہ کے نبی کا انتظار فرما رہے. امام کا انتظار. کون ہے خوش نصیب جو آج امامت کرے گا؟ دیکھیے تکلیفیں کتنی دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا صلہ کتنا مل رہا ہے. تمام انبیاء انتظار کر رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب جمع ہیں. یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، شیس علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے انبیاء کے نام لیے جائیں، سب کے سب انتظار میں ہیں اور سب یہ سوچ رہے ہیں کہ آج امام کون بنے گا، آج نماز کون پڑھائے گا، آج امامت کے مصلی پر کون کھڑے ہوگا، کس کا انتظار ہم کر رہے ہیں، کس کے لیے ہم بیٹھے ہیں. تاریخ دیکھتی ہے صحابہ انبیاء علیہ السلام کی پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. جبرائیل علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، مقتدیوں کی صف تو قائم ہے، مقتدی تو بیٹھ گئے ہیں، مقتدی نے صف بچھا دی ہیں، امام کی ضرورت ہے. صف میں جگہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے جو جگہ ہے وہ امامت کا مصلی ہے. جائیے امامت کا مصلی سنبھال لیجیے. چلیے آگے بڑھیے. سب انبیاء کی نگاہیں ٹکی ہیں. کون نماز پڑھائے گا؟ مسئلہ کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام جن کی آواز اتنی اچھی ہے، کل جنت میں گانا سننے کا شوق ہوگا. دنیا میں انسان گانے سنتے ہیں، جنت میں بھی انسان کو گانا سننے کا شوق ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو گانا لگائیں گے، اس گانے میں جو آواز ہوگی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ہوگی. بڑی خوبصورت آواز کے مالک تھے حضرت داؤد علیہ السلام. جب زبور پڑھتے پرندے پھیر کر کے سنتے تھے زبور کو. اتنا لہن، اتنی اچھی آواز اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی. نماز پڑھانا ہے تو آواز اچھی ہونی چاہیے. لوگوں نے سوچا کہ داؤد علیہ السلام جائیں گے نہیں. ان کی زبردست آواز میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں فجر کی نماز تھی، میں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی نے والضحیٰ واللیل اذا سجا اس سورت کو پڑھا. اتنے پیارے رس بھرے آواز میں اللہ کے نبی نے اس سورہ کی تلاوت فرمائی. آج تک مجھے اس آواز کی مٹھاس میرے کانوں میں پائی جاتی ہے. حسین اور جمیل یوسف علیہ السلام حسین جمیل بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن امامت کے لیے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. دنیا والوں کو بتا دیا. کیا بتا دیا؟ تمام انسانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جانوروں کے نبی، چرند و پرند کے نبی. اب بتا دیا گیا نبیوں کے بھی نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امام کا مطلب کیا ہے؟ امام بنا ہے امام سے. امام کے معنی عربی میں آتے ہیں سامنے. امام کے ساتھ کھڑے ہونے کی تک بھی اجازت نہیں ہے. امام کے معنی آگے ہو، مقتدی سے آگے ہو. اگر ہم نماز پڑھتے امام کے ساتھ آ جائیں، کسی کی نماز نہیں ہوگی. کم از کم ایک قدم آگے امام ہونا چاہیے. اور امام سے آگے نکل جائیں گے تو پھر نماز تو دور کی بات، نیت بھی صحیح نہیں ہے. اسی لیے جب صفیں بچھائی جاتی ہے، عید وغیرہ کا موقع آتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ امام سے آگے نہ جائیں. کہیں بھی رکعت باندھو لیکن ہم امام کے پیچھے رہیں گے، امام سے آگے نہ جائیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے مصلی پر بھیج دیا گیا اور دنیا کو بتا دیا گیا آپ اول ہیں، آپ پہلے ہیں، آپ سے آگے اب کوئی نہیں جا سکتا، امام الانبیاء ہیں۔ تمام نبیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے۔ نماز سے فارغ ہو گئے، جیسے ہی نماز سے فارغ ہو گئے اب دوسرا سفر اللہ کے نبی کا شروع ہوتا ہے، زمین سے آسمان تک کا، زمین سے آسمان پر جانا ہے۔ اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھنے لگتے ہیں، معراج کہتے ہیں۔ اس رات کے سفر کو اسراء، اور آسمانی جو سفر ہوتا ہے وہ معراج، عروج، عروج کے معنی چڑھنا، اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں، اور اسی سے معراج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام نماز سے فارغ ہوتے ہی ذمہ داری دے دی گئی کہ میرا محبوب آ رہا ہے، میرا مزمل آ رہا ہے، میرا مدثر آ رہا ہے، میرا یاسین آ رہا ہے، میرا طٰہٰ آ رہا ہے، میرا وہ بندہ آ رہا ہے جو دنیا کی تکلیفوں سے تھک گیا ہے، پریشانیوں پر پریشانی، باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، ماں کا دیکھا گلوتا تھا، 6 سال کی عمر میں ماں کا جنازہ دیکھا، دادا کی وفات کو دیکھا، چاچا کی شفقت سے محروم ہو گیا، اپنی بیوی کی شفقت سے محروم ہو گیا، تکلیفوں کو جھیل کر میرا پیارا، میرا لاڈیلا، میرا محبوب یہ اب آسمانوں پر آ رہا ہے۔ ذمہ داریاں طے ہیں، تقسیم کر دی گئی۔ پہلے آسمان پر کون استقبال، دوسرے آسمان پر کون، تیسرے آسمان پر کون، چوتھے آسمان پر کون، پانچویں آسمان پر کون، چھٹے آسمان پر کون، ساتویں آسمان پر کون۔ اللہ کے نبی کے اوپر جانے سے پہلے یہ تمام انبیاء سلام پھیر کر اپنی اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے، وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہیں، محمد آ رہے ہیں۔ اللہ نے کام دیا ہے، ذمہ داری دی ہے، استقبال، تاکہ معلوم ہو کہ جتنی تکلیفیں دی گئی ہیں اس سے زیادہ استقبال ہو۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہیں، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو کھڑا کر دیا گیا۔ تیسرے آسمان پر سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جمیل، خوبصورت نبی یوسف علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ، جلیل القدر انبیاء ہیں یہ سارے کے سارے، بڑے بڑے انبیاء ہیں۔ تماموں کو کہا گیا کہ جاؤ میرے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جاؤ میرے پیارے کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان، پورے 7 آسمان ہو جاتے ہیں۔ 7 میں جبرائیل علیہ السلام ہیں، 7ویں آسمان کے بعد آگے جاتے ہیں۔ آگے جانے کے بعد سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آخری پہنچ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس جھاڑ کے بعد، اس جھاڑ کے آگے جانے کی طاقت نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا حبیب خدا، اب سوا آپ کے اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ اے اللہ کے نبی، جبرائیل کی باؤنڈری یہی ہے، جبرائیل کی سرحد یہی ہے، جبرائیل کا آخری ٹھکانہ یہی ہے۔ جبرائیل اب اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جبرائیل اگر ایک قدم آگے بڑھے گا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ آپ آگے جائیے، آپ آگے بڑھیے، آپ ہیں، آپ کا خدا ہے، آپ ہیں، آپ کا اللہ ہے، آپ ہیں، آپ کا پیارا ہے، بڑھیے آپ آگے، میں اب نہیں آ سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام یہاں تک ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی تنے تنہا سفر کرتے ہیں۔ دنیا والوں کو بتا دیا جبرائیل بھی جہاں ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں میرے نبی کا مقام شروع ہوتا ہے، وہاں سے میرے نبی کا مقام بلند ہے۔ اللہ کے آگے اب دھیرے 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 حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گیا، اللہ کے نبی پہنچ رہے ہیں۔ 70,000 پردے چاک ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اب راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب آتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا لائے ہو محمد میرے لیے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ، تحفہ دے کر کے جا رہے ہیں اللہ کے نبی، اے اللہ میں وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے، وہ چیزیں لایا ہوں۔
اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ کہا اللہ تیرے پاس عاجزی نہیں ہے، میں عاجزی لے کر آیا ہوں. تیرے پاس انکساری نہیں، میں انکساری لے کر کے آیا ہوں. تو عبادت کرتا نہیں ہے، عبادت کرواتا ہے، میں عبادتیں لے کر آیا ہوں. قولی عبادت، فعلی عبادت، جسمانی عبادت، ہر طرح کی عبادت ہے اللہ تیرے لیے لایا ہوں. اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے السلام علیکم ایھا النبی، اے میرے نبی سلامتی ہو تم پر. اللہ سلام بھیج رہا ہے. قربان جاؤ، اللہ کے نبی نے فوراً کہا اللہ آپ کی سلامتی صرف مجھ پر نہیں تیرے نیک بندوں پر بھی ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھ پر بھی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی ہو. تو اتحیات کا جو مکالمہ ہے وہ آسمان پر چل رہا ہے، آسمان پر اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ تو نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، ہر نبی کو ہر ایک چیز عطا فرمائی. عیسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت دی. داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے تو لوہا نرم ہو جاتا. ابراہیم کو تو نے دوست بنایا. بے شمار نبیوں کو بے شمار عہدے دیے. فماذا جعلت لی یا رب، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا باقی ہے، مجھے آپ کیا دے رہے ہیں؟ دنیا کی تکلیفوں کو دیکھا، دنیا کی پریشانیوں کو دیکھا، تیرے دین کے خاطر تکلیفوں کو میں نے برداشت کیا، تیرے اسلام کو پھیلانے کے خاطر گالیاں کھائیں، جادوگر کہا گیا، گڑبڑکی کہا گیا، برا بھلا کہا گیا، میری بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، راستے میں پتھر مارے گئے، راستے میں نماز کے حالت میں اوجھڑی ڈالی گئی، سر مبارک پر مٹی پھینکی گئی. اے اللہ آپ نے بلایا، میرے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، مجھے کیا ہدیہ، مجھے کیا تحفہ، مجھے کیا لقب ملنے والا ہے. قربان جاؤ اللہ کی ذات عالی پر. اللہ نے کہا میرے محبوب سب کو سب کچھ دیا، جو تجھے دینا تھا وہ کسی کو نہیں دیا. بادشاہت دی، لوہا نرم بنایا، عیسیٰ دم کرتے، مردے زندہ ہوتے، نابینا کو آنکھ آ جاتی، یوسف کو حسن دیا، جمال دیا، داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا. لیکن تیرے لیے میں نے جو تیار کر رکھا ہے وہ صرف تیرے لیے ہے، تجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا، تیرے بعد کسی کو نہیں دیا. محمد اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرا نام جہاں جہاں ہوگا تیرا نام وہاں وہاں ہوگا. میرا نام جہاں جہاں لیا جائے گا تیرا نام وہاں وہاں ہوگا. یہ فضیلت نہ موسیٰ کو ہے نہ عیسیٰ کو ہے، یہ فضیلت نہ یوسف کو ہے نہ شیش کو ہے، یہ فضیلت نہ شعیب کو ہے نہ لوط کو ہے، یہ فضیلت نہ آدم کو ہے نہ ادریس کو ہے، یہ فضیلت نہ شیش کو ہے نہ کسی اور نبی کو ہے. یہ صرف اور صرف تیرے لیے کہ قیامت تک تیرے نام کے ساتھ میرا نام، میرے نام کے ساتھ تیرا نام. مؤذن جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، میری وحدانیت کا اقرار، میری الہیت کا اقرار، میرے خدا ہونے کا اقرار، میرے اللہ ہونے کی گواہی دیتا ہے، اس کی اذان نامکمل ہے. اس کی اذان مکمل نہیں ہوگی جب تک میرے نام کے ساتھ تیری رسالت کی گواہی نہ دے. تیرا نام جب تک ڈالے اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان نامکمل کر دوں گا. اقامت پہ کھڑے ہیں، میرے نام کے ساتھ تیرا نام نہیں لیا جائے گا، اقامت نامکمل کر دوں گا. میرے محبوب اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ کر نماز میں میرے نام کے ساتھ تیرا نام نہ لے، میں نماز پڑھوا دوں گا، نماز کو نامکمل کر دوں گا. التحیات پڑھے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہوگا. تجھ پر درود ہو، تیرے آل پر درود ہو، ابراہیم پر درود ہو، ابراہیم کی آل پر درود. میرے نام کے ساتھ تیرے نام کو میں نے جوڑ دیا ہے. یہ مقام ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میرے حال میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. دو تحفے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے زمین پر آتے ہیں. ایک تحفہ ہے نماز کا جس کی تفصیل چل رہی ہے جمعہ میں، اور ایک تحفہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں
آمن الرسول اور پھر لا یکلف اللہ، یہ جو پورا کا پورا ہے، یہ دو آیتیں، بڑی دو آیتیں، یہ اللہ کے نبی نے عرش سے لے کر فرش پر، آسمان سے زمین پر لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان رات کو یا دن کو ان آیتوں کو پڑھ کر کے سوئے گا، وہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آتے ہیں، لوگ مانتے نہیں، کیسے ہوا؟ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے تالا ہل رہا تھا ابھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا طویل سفر ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران چند عذابات دیکھے ہیں، اپنی بیان کروں گا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دستور ہے، میں بھی زیادہ بولنا نہیں چاہتا اور آپ بھی زیادہ سننا نہیں چاہتے، ہمارا معمول ہے۔ اب کافی ہو گیا، میں تو 10 بجے آپ لوگوں کو گھر میں بھیجنے کا ارادہ کیا تھا کہ 10 بجے میرے مقتدی جا کر آرام کریں، پھر بھی 10 منٹ زیادہ ہو گئے، کوئی بات نہیں، مسجد میں ہوں الحمدللہ، کبھی موقع ملے گا آئندہ جو میں کوشش کروں گا۔ کچھ عذابات اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پر دیکھے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کا تفصیلی تذکرہ میں آئندہ عطا کروں گا، کن کن عذابوں کو اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تشریف لاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ گمراہ کرنے لگتے ہیں کہ بھائی تیرا جو دوست ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آسمان پر گیا تھا، یہ دیکھا، وہ دیکھا، ایسا دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کسی انسان کے بارے میں یہ کہا جاتا میں نہیں مانتا، لیکن میرا دوست کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہے، میرا دوست کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر کا لقب صدیق پڑ گیا، صدیق سچ کہنے والا، سچوں سے زیادہ سچا یہ صدیق ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں بہت سارے اسرار و رموز ہیں معراج کے واقعے میں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو معراج کا واقعہ سننے، سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اور اعلان یہ ہے کہ عام طور پر پریشان کرتے ہیں رجب کا روزہ، رجب کے کتنے روزے ہیں؟ رجب کا کوئی روزہ کتاب حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے رجب کی رات میں، آج کی رات بھی جاگنے کی کوئی فضیلت حدیث میں اور قرآن میں نہیں ہے۔ ہماری شکایت پور کی کتنی مسجدیں ہیں جہاں پر یہ رات نہیں منائی جاتی، اب ہمارے یہاں چونکہ پہلے سے دستور چلا رہا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ معراج کا کوئی واقعہ بیان کر دیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ پھر آپ جائیں آرام کیجیے، اور فجر کی نماز میں اتنے ہی نمازی موجود ہوں، اتنے ہی نمازی آئیں تو سمجھو کہ آج کی رات کا ثواب حاصل ہو گیا۔ 12 بجے 1 بجے تک جاگنا، پھر فجر میں خلاتے، کیا فائدہ ہے؟ جو کام سنت سے ثابت تک نہیں ہے اس کے لیے ہم جاگ رہے ہیں، اور جو فرض ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ پڑھنے پر پٹائی کی جائے گی، مارا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، اس فرض کا احساس نہیں ہے، اس فرض کی اہمیت نہیں ہے، تو رجب کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ روزہ باقاعدہ رجب کا روزہ سمجھ کر کے روزہ رکھنا یہ بدعت ہے، شریعت میں نہیں ہے۔ آپ پیر جمعرات کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے یا مہینے کے 3 روزے رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، روزہ مستقل رکھنا ہے، لیکن رجب کی نیت کر کے روزہ رکھنا، اس روزے کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی طرح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو دین کی طرح سمجھے، دین کو دین کی طرح پڑھے، دین کو دین کی طرح عمل کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکات ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیں گے پھر مجلس ختم۔